أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اللہ بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ سورہ توبہ کی 25 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں اور اگلی آیتوں میں غزوہ حنین کے بارے میں تفصیل آئی ہے۔ سن 8 ہجری میں رمضان میں مکہ فتح ہوا، اور جیسے ہی مکہ فتح ہوا، اس کے اطراف کے جو قبائل تھے، عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ حوازن، جو بہت ہی مالدار، متمول، جنگجو قبیلہ تھا، اس کی کئی ایک شاخیں عرب میں پھیلی ہوئی تھی، جس کی ایک شاخ بنو ثقیف جو طائف میں بھی آباد تھی۔ ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اب چونکہ مسلمان مکہ فتح ہونے کے بعد بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، لہذا جیسے ہی وہ فارغ ہوں گے ہماری طرف رخ کریں گے، اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو، ہم خود ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے قبیلے کی تمام شاخوں سے مشورہ کیا اور ان کو یکجا کیا، اور اس تحریک کی جو لیڈر تھے وہ مالک بن عوف تھا ان کا نام، جو سب سے آگے تھے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کے زبردست علمبردار ہوئے۔ اس وقت وہ زبردست دشمنوں میں سے تھے اسلام کے۔ تو انہوں نے ہی یہ سارے قبائل اور اس کی شاخوں کو جمع کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا جو ہے مشورہ دیا اور یہ تحریک چلائی تھی۔ اس کے جو ہے اطلاعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 8 ہجری میں فارغ ہوئے فتح مکہ سے، اور ان لوگوں کے جو خطرناک عزائم تھے اس کے بارے میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاعات مل رہی تھی، تو آپ نے بھی عزم کر لیا کہ ہم بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اور ان لوگوں نے سارے اپنے شاخوں کو بلا کر یہ کہا کہ میدان کارزار میں اب یہ طریقہ ہم اپنائیں گے کہ ہمارے ساتھ نہ صرف ہمارا لشکر ہوگا، لڑنے والے جوان ہوں گے، بلکہ وہ سارے ساز و سامان کے ساتھ اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے مویشیوں کے ساتھ آئیں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کی بیوی، بچے اور اس کا مال اس کے پاؤں کی زنجیر بن جائے۔ اس طریقے سے بتایا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 24,000 سے 28,000 لوگ اس میں شامل تھے ان کے لشکر میں، جس میں سارے کے سارے لڑنے والے نہیں تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جیسا کہ وہ پورے کے پورے یعنی اہل و عیال کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا تھا، اور اس طرف مسلمانوں کا لشکر تقریباً 14,000 لوگوں پر مشتمل تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے جو قریش کے جو لوگ تھے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس میں سے بہت سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان پر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کی، اور ان تمام کو عام امان دے دی گئی۔ اس کے باوجود جو ہے ان سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم زبردستی اسلام میں داخل ہو۔ اس کے بعد وہ اعلان برات وغیرہ جو بھیجائے گئے وہ فوراً فتح مکہ کے وقت نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کا ارادہ کیا تو اس وقت جو ہے جو قریش کے جو لوگ تھے ان کے پاس سے عاریتاً
سامان جنگ اور ہتھیار مانگے اور وہ لے کر ایک بڑے لشکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے میں 8 ہجری ہی میں روانہ ہوئے۔ یہ غزوہ بھی 8 ہجری میں ہی ہوا، فتح مکہ کے فوراً 1 مہینے کے بعد، اور اس وقت یہ حال تھا کہ 14,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے اور زبردست سامان ہے، جنگی سامان ہے اور ہتھیار ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اسلامی لشکر اتنی بڑی تعداد میں ہے اور اتنا ساز و سامان کے ساتھ نکلا ہے۔ اس کے ساتھ مکے کے بہت سے مرد اور عورت بے شمار لوگ بھی ساتھ نکلے تماشائی بن کر، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ اگر یہ شکست پائے گئے تو ہمارے دل میں ان کے تعلق سے جو انتقام ہے وہ انتقام لے لیں گے، اور اگر کامیاب ہوئے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ صرف یہ دیکھنے کے لیے اس میں سے کئی ایک لوگ نکلے تھے مکے سے، مرد اور عورت، اور یہ جب لشکر آگے بڑھا تو ان کا مقابلہ کوئی معمولی لوگوں سے نہیں تھا، وہ ایک زبردست جنگجو قوم تھی اور تجربے کار قوم تھی۔ جو قبیلہ تھا وہ خوازن، اور اس کی کئی ایک شاخیں تھیں۔ سبوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے سوائے 1-2 شاخوں کے۔ تو انہوں نے کچھ ایسی جنگی حکمتیں اس وقت اختیار کی تھی کہ گھاٹیوں میں اپنے لشکر کے کچھ ٹکڑیوں کو چھپا کر رکھ دیا، اور ان کو زبردست جنگ لڑنے کا تجربہ بھی تھا۔ ادھر مسلمان بھی جو ہے بہت بڑی تعداد میں نکلے تھے اور ان کے ساتھ بھی زبردست ساز و سامان تھا، اور مسلمانوں کو بھی اس بات کا یقین تھا۔ اس کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کے منہوں پر، زبانوں پر یہ بات آ گئی کہ جس وقت ہم بہت تھوڑے تھے، جیسا کہ غزوہ بدر اور احد کے موقع پر یا پچھلی جنگوں میں احزاب وغیرہ میں، اس وقت بھی ہم کامیاب ہو گئے، فتح پا گئے ان کفار کے بڑے بڑے لشکر پر۔ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس بہت ساز و سامان بھی ہے، لہذا آج یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم کسی سے مغلوب ہو جائیں۔ یعنی لشکر، دشمن کا لشکر سے مقابلے کی دیر ہے کہ وہ تو بھاگنا ہی بھاگنا ہے، یہ ان کی زبانوں پر آ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے جب جنگ شروع ہوئی اور آمنا سامنا ہوا تو یہ ہوا کہ ان کے جو دشمن کے جو لشکر کے جو ٹولیاں انہوں نے چھپا کر رکھی تھی وادیوں میں، ایک ان کے اوپر حلہ بول دیا، اور وہ مسلمان اس کی وجہ سے سنبھلنے ہی نہیں پائے، افراتفری مچ گئی اور بھاگنے کھڑے ہو گئے۔ یعنی اس قدر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دن کا وقت رات بن گیا، اس طریقے سے جو ہے گرد و غبار اڑ رہی تھی، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اور سب ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، پاؤں اکھڑ گئے سب کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار اس وقت بھی آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، اور روایتوں میں ایک بات بتائی جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ اس وقت صرف 300 لوگ رہ گئے تھے، یعنی بعض روایتوں کے مطابق تو 100 سے بھی کم، ہزاروں کا لشکر جبکہ روانہ ہوا ہے، اور ایسی افراتفری مچی ہے کہ ابتدا میں وہ جو بات وہ حضرات نے کی تھی، وہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی کہ اس سے پہلے تو چھوٹا چھوٹا لشکر ہمارا جو ہے جیت گیا ہے ان کفار کے مقابلے میں، آج تو بہت بڑا لشکر ہے ہمارے پاس اور زبردست ساز و سامان اور ہتھیار کس سے لیس ہو کر ہم نکلے ہیں، آج تو ہماری جیت یقینی ہے۔ یہ بات جب ان کی زبانوں سے نکلی تو اللہ کو پسند نہیں آئی، اور ابتدا میں یہ حالات پیش آ گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت تھوڑے سے چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ فوراً اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ دیکھا کہ یہ نقشہ ہو گیا ہے جنگ کا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھے، تو ان سے کہا کہ آپ زوردار آواز میں اعلان کر دیجیے، ان تمام لوگوں کو پکاریے اور بلائیے جنہوں نے، یعنی وہ لوگوں سے کہیے کہ جنہوں نے ہم سے معاملہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا جنگ میں ساتھ دینے کا، اور اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ وہ لوگ تھے جو درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اور وہ تمام انصار صحابہ جنہوں نے اپنی جانوں کو پیش کیا تھا، وہ تمام انصار صحابہ کہاں ہیں؟ وہ فلاں قبیلے والے کہاں ہیں؟ فلاں کہاں ہیں؟ سب کے لیے آواز لگا کر کہو کہ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند آواز تھی. جیسے ہی انہوں نے آواز لگائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے لشکر میں پھیلا دیا اور بجلی کی طرح وہ آواز گونج گئی، لوگوں کے دلوں اور دماغ پر اور کانوں میں گھس گئی. وہ جہاں تھے وہیں کھڑے ہو گئے اور واپس پلٹ کر آنا شروع ہوئے، اور سارے کے سارے لوگ پھر سے پلٹ کر آئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آئی فرشتوں کی. اس سے پہلے کے غزوات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد فرمائی تھی، مسلمانوں کی غزوہ بدر میں بھی، احد میں بھی، اور یہاں پر بھی جو ہے فرشتوں کی مدد آئی. اور پھر دشمن کے پاؤں اکھڑنے شروع ہو گئے. اس وقت اس میں ان کا جو لیڈر تھا عوف بن مالک، وہ سب سے پہلے وہاں سے بھاگا. مالک بن عوف جو ہے بھاگ کر جا کر طائف کے ایک قلعے میں پناہ لے لی. جیسے ہی لیڈر بھاگا، اس کے پیچھے ساری فوج اور اس کے تمام لوگ بھی بھاگنے شروع ہوئے. افراتفری ان کے پاس مچی، 70 سردار ان کے مارے گئے، اور زبردست مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا کہ اس وقت ان کے 6000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے بھاگنے میں. اور ان کے پاس جو سارے مویشی اور ساز و سامان تھا وہ سب کا سب مسلمانوں کے پاس مال غنیمت کی حیثیت سے آ گیا. اس میں 24,000 اونٹ بتائے جاتے ہیں، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی. یہ سب جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں آیا مال غنیمت کے طور پر. یہ سارے حالات اس وقت پیش آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. یعنی اس وقت جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آج ہمارا لشکر بہت بڑا ہے، جب ان کو یہ بات کا غرہ ہو گیا تھا اور ناز ہو گیا تھا کہ آج ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، یعنی لوگوں کی کثرت دیکھ کر وہ یہ بات کہہ گئے تھے. لیکن اس وقت زمین کی فراخی کے باوجود زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی اور وہ لگے بھاگنے. پھر اللہ کی مدد ان کے پاس آئی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسی فوجیں اتاری جو تم کو نظر نہیں آئی، اور کافروں کو سزا دی، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا. اس میں فرشتوں کی مدد کا اللہ تعالیٰ اظہار فرما رہے ہیں کہ عین اسی وقت جب مسلمان پھر سے پلٹ کر آئے اور دلیری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے لگے اور اپنے نبی کا ساتھ دیے، پھر ان کی نصرت اور امداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی شکل میں آئی. فرشتوں کو بھیجا گیا اور ان کے اوپر سکینت نازل کر دی گئی. سکینت اس طریقے سے کہ ان کو یہ اس بات کا سکون اور اطمینان ہو گیا کہ اب فتح ہمارے سامنے ہے، اور بڑی دلیری کے ساتھ اور قوت کے ساتھ سب جم کر دل جمعی کے ساتھ انہوں نے لڑنا شروع کیا. وہ فوجیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی تھی ان کو نظر نہیں آتی تھی. بتا دیا گیا کہ تم کو نظر نہیں آئی، لیکن ہماری طرف سے تمہاری لیے یہ مدد آ گئی تھی. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے کافروں کو سزا دلوائی، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا، یہ بتایا جاتا ہے. اور اس وقت یہ ہوا کہ وہ کفار اور دشمنان اسلام جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے آئے تھے روب میں آ گئے، اور جو کچھ بھی بچے کچے تھے وہ سب کے سب بھاگ کر طائف کے قلعے میں پناہ لیے اور اپنے آپ کو اندر بند کر لیا. پھر وہیں سے تیر اندازی میں، چونکہ وہ بڑے ماہر تھے، وہیں سے تیر برسانے لگے. اندر سے باہر آ کر آمنے سامنے مقابلہ کرنے کی ان کے پاس جرت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ محاصرہ کیا اس قلعے کا، اور تقریباً 15 سے 20 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رہے، لیکن وہ لوگ باہر نہیں آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد وہاں سے واپسی کا ارادہ فرمایا. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگوں کے لیے آپ بد دعا فرما دیجیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی اس وقت بھی. اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں طائف سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. اور بعض روایتوں سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ ہند کی طرف جو لوگ آئے ہندوستان کی، وہ سب کے سب طائف ہی کے لوگ تھے، وہیں کے قبیلے کے لوگ تھے. ان کے لیے اگر بد دعا کر دی جاتی اور وہ ختم کر دیے جاتے تو پھر لوگوں کو ہدایت کہاں سے ملتی؟ یہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمان آج یہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی دشمنوں کے لیے دعا نہیں فرمائی بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، مراد فرشتوں کا لشکر ہے جو اس نازک موقع پر مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہوا۔ فرشتوں کی اس کمک نے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی، کیونکہ وہ آسمان سے سامان سکینت یا دل کا قرار، اطمینان اور سکون لے کر نازل ہوئے تھے۔ اس چیز نے ان کے اندر ایسی روح پھونک دی کہ وہ زخمی شیر کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور اس حملے کی تاب نہ لا کر دشمن نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہزارہا لوگ قید کیے گئے اور زبردست مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اس قدر مال غنیمت اس سے پہلے کی کوئی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ غیبی مدد تھی جس کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے۔ کفر و اسلام کی جنگ میں اہل ایمان کی مدد کے لیے فرشتوں کی جو کمک بھیجی گئی، اس سے پہلے بھی کئی جنگوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی، جس کا سورہ انفال میں بھی تذکرہ آیا ہے۔ اور حنین میں کافروں کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سزا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو دلوائی تھی ان کے کفر کی وجہ سے، جو انہیں دنیا میں ملا اور حق کا بول بالا ہوا۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شمار لوگ مکے سے تماشائی بن کر نکلے تھے کہ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ وہ ناکام ہوتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ سب لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ نقشہ کیا ہو گیا ہے، انہیں مسلمانوں کے ساتھ تو غیبی امداد ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور جو قبیلہ مسلمانوں کے خلاف آئے تھے، جو حوازن کے قبیلے کے بہت سے لوگ اس وقت طائب ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر آپ سے امان چاہیے۔ 14 سرداروں کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑی تعداد میں لشکر ان کا ساتھ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال کر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم طائب ہو کر آئے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس میں سے ایک سردار وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چچا تھے، ابو یرفان جن کا نام تھا۔ انہوں نے اپنی رضاعت کے سلسلے کا حوالہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہی اور کہا کہ ہماری آپ کے ساتھ رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کی وجہ سے ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اور ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، آپ اس سے واقف ہیں، ہم پر آپ احسان کر دیجیے اور ہمارے قیدی ہم کو واپس کر دیجیے۔ 6000 قیدی مسلمانوں کے پاس آ گئے تھے اس وقت ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، اس کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، طائب ہو کر آئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قیدی ان کو واپس کر دیے جائیں۔ مال غنیمت اس وقت تقسیم ہونا شروع ہوا تھا، اس وقت ہی یہ لوگ آئے طائب ہو کر۔ دوسرا جو مال تھا وہ تو تقسیم ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ قیدی بھی تقسیم ہو رہے تھے۔ یہ لوگ قیدیوں کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ہماری قیدی، ہمارے لوگ ہم کو واپس کر دیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس کر دیے جائیں۔ جو خوشدلی کے ساتھ ان کو واپس کرنا چاہتا ہے وہ احسان کرے، اور جو ایسا نہیں کرنا چاہتا تو ہم اس کو آئندہ اسی وقت پر مال فے سے اس کی تلافی کر دیں گے، وہ بھی واپس کر دیں۔ اس پر سبوں نے مل کر کہا کہ ہم خوش دلی کے ساتھ سارے قیدیوں کو واپس کرنا چاہتے ہیں آپ کے حکم پر اور آپ کی خواہش پر۔ یہ سارے قیدی کو جو ہے انہوں نے واپس کر دیا، جو 6000 قیدی ان کے ہاتھ آئے تھے۔ اس تمام جو ہے غزوے میں اور جنگ میں جو بات ہمارے سامنے آئی ہے، وہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار اور متنبع کر رہے ہیں اس میں کہ کہیں بھی جو ہے تعداد کو دیکھ کر، کثرت کو دیکھ کر تم کو غرہ نہیں ہونا چاہیے، اور ساز و سامان کے زیادہ ہونے پر تم کو فخر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اس سے پہلے تم کم سے کم سامان اور کم سے کم تعداد کے ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی مدد اور نصرت کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور نظر لگا کر رکھتے تھے، بالکل اسی طریقے سے جب تمہارے پاس قوت اور طاقت اللہ کے فضل سے آ گئی تو اس وقت بھی تمہارا اعتماد اللہ ہی پر ہونا چاہیے، یہ اسباب پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کثرت تمہارے کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنا ساز و سامان کے ہونے کے باوجود اتنی افراتفری میں ہوئی تھی،
اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو مالک الملکوت کو جو ہے یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کے محبوب جماعت کی زبان سے یہ اس قسم کے کلمے نکلیں کہ آج ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، یہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارے پاس آج کثرت ہے، یہ سوچ کر جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آج تو دشمن کو بھاگ کر جانا ہی جانا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا سبق دیا، اس کے بعد پھر جب مسلمان واپس لوٹے تو پھر ان کی مدد فرمائی گئی۔ اور ایک بات اس میں یہ بتائی گئی کہ دشمن جو قریش تھے اس وقت مکے میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے اگر اللہ کے نبی اگر چاہتے تو وہ سامان ویسے ہی لے سکتے تھے قبضے میں زبردستی، کیونکہ وہ ان کے زیر اثر تھے۔ اسی وقت فتح مکہ ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، دشمنوں کا بھی لحاظ کیا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، کفار ہیں، پھر بھی ان سے وہ سامان عاریتاً مانگا کہ ہم اس کو جو ہے استعمال کر کے تم کو واپس کر دیں گے، اور ویسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے جنگی سامان اور ہتھیار ان سے عاریتاً لیے، ادھار لیے، اس کے بعد اس کو استعمال کرنے کے بعد پھر سے واپس کر دیا۔ اور ایک آخری بات اس جنگ میں یہ ثابت ہوئی کہ دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جنگیں جو ہوتی ہیں اسلامی جہاد، وہ لوگوں کو زیر کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے صرف، بلکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہدایت کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور ان کے لیے بد دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو زیر کر کے ان کو ہدایت دلانے کے لیے جو ہے جنگیں ہوتی ہیں، انصاف دلانے کے لیے لوگوں کو، اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں جو ہے لوگوں کو کر کے بتلا دیا عملی طور پر۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے ذریعے سے مسلمانوں کے اوپر واضح فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔